کہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو عید کے بعد موجودہ حکومت جو 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے کے اندر وجود میں آئی ہے اور جس پہ انہوں نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے یہ فرمایا ہے اور جو حقیقت بھی ہے کہ اس وقت جہاں پر بھی حکومت چاہے وہ صوبائی سطح پہ حکومتیں ہیں یا وفاقی حکومت ہے، یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے اور یہ عوام کی نمائندگی کا حق نہیں رکھتی، بلکہ یہ دوست دھاندلی کے ذریعے اس حکومت کو منتخب کر کے اس کو بٹھایا گیا ہے۔ اس لیے عوامی رائے کے احترام کو بحال کرتے ہوئے اور عوامی رائے کو اس کی حقیقت اور اس کی پہچان دینے کے لیے چاہے وہ مختلف ملین مارچ رہے یا اس کے بعد آزادی مارچ کا پروگرام رہا یا اس کے بعد شاہراہوں کی بندش رہی اور یا اس کے بعد ہمارے سالاروں پہ جو پارلیمنٹ کے اندر حملہ ہوا اور ان کو گرفتار کیا گیا، اس موقع پر بھی جمعیت علماء اسلام مانسہرہ سب سے آگے رہی۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں جمعیت علماء اسلام کے ہمارے صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی کے 38 سے امیدوار جناب فہد حبیب تنولی صاحب اور حلقہ پی کے 39 سے جمعیت علماء اسلام کے امیدوار اور جمعیت حلقہ پی کے 40 سے جناب سردار وقار ملک صاحب جمعیت علماء اسلام کے امیدوار۔ اسی طرح تحصیل کے امیر جناب سید مظفر شاہ صاحب، ہمارے ضلعی مجلس عاملہ کے جناب مفتی وقار الحق عثمان صاحب، مولانا عبدالقدیر صاحب اور دیگر حضرات یہاں پہ موجود ہیں۔ میں شکریہ کے ساتھ، چونکہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو عید کے بعد موجودہ حکومت جو 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے کے اندر وجود میں آئی ہے اور جس پہ انہوں نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے یہ فرمایا ہے اور جو حقیقت بھی ہے کہ اس وقت جہاں پر بھی حکومت چاہے وہ صوبائی سطح پہ حکومتیں ہیں یا وفاقی حکومت ہے، یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے اور یہ عوام کی نمائندگی کا حق نہیں رکھتی، بلکہ یہ دوست دھاندلی کے ذریعے اس حکومت کو منتخب کر کے اس کو بٹھایا گیا ہے۔ اس لیے عوامی رائے کے احترام کو بحال کرتے ہوئے اور عوامی رائے کو اس کی حقیقت اور اس کی پہچان دینے کے لیے جمعیت علماء اسلام نے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے عید کے بعد پشین کے جلسے سے اس تحریک کا اعلان کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام ضلع مانسہرہ نے جہاں اس سے پہلے ہر موقع پر قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کی کال پہ لبیک کہا ہے اور پچھلے دورانیے میں 2018 میں جو تحریک چلی اور اس کے اندر اس تحریک کی وجہ سے جہاں کہیں بھی جس طرح کا بھی پروگرام رہا، چاہے وہ مختلف ملین مارچ رہے یا اس کے بعد آزادی مارچ کا پروگرام رہا یا اس کے بعد شاہراہوں کی بندش رہی اور یا اس کے بعد ہمارے سالاروں پہ جو پارلیمنٹ کے اندر حملہ ہوا اور ان کو گرفتار کیا گیا، اس موقع پر بھی جمعیت علماء اسلام مانسہرہ سب سے آگے رہی اور قائد کی آواز پہ انہوں نے لبیک کہا۔ آج بھی اسی تسلسل کو دہراتے ہوئے رمضان المبارک کی ان مبارک ساعات کے اندر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان نے جو اعلان کیا ہے، ہم ان کے اس اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کی اس رائے کو جنہوں نے اس دھاندلی زدہ حکومت کے خلاف ایک تحریک کا اعلان کیا ہے، ہم ان کی اس رائے اور اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کو پورا اطمینان دلاتے ہیں اور اعتماد دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کا ایک ایک ورکر، مانسہرہ کے اندر رہنے والا ایک ایک ہمارا رضاکار اور ایک ایک ساتھی انشاءاللہ وہ قائدی جمعیت مولانا فضل الرحمان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے 9 مئی کو جو پشاور کے لیے
ایک عوامی اسمبلی کا اعلان کیا ہے جلسہ عام کا، اس کے اندر ہم بھرپور شریک ہوں گے، پوری قوت کے ساتھ شریک ہوں گے۔ ہم اس الیکشن کو اپنے ضلع کی حد تک بھی مسترد کرتے ہیں، صوبے کی حد تک بھی مسترد کرتے ہیں اور مرکز کی حد تک بھی ہم مسترد کرتے ہیں۔ اس میں عوامی رائے کو کچلا گیا ہے اور اس کو ذبح کیا گیا ہے، اور اس تحریک کے ذریعے انشاءاللہ ہم عوام کے حقوق اور ان کی آواز کو بھرپور قوت دینے کے لیے ہم کردار ادا کریں گے۔ اس سلسلے میں آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عید کے بعد ضلع کی ہم 5 تحصیلوں کے اندر ہم پروگرام رکھیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے پورے ضلع سے بھرپور قوت کے ساتھ سارے حضرات جو یہاں پہ ہمارے نمائندے، ہمارے جماعت کے ذمہ دار موجود ہیں، الحمدللہ پورے عزم کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ ہم اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے ایک بھرپور کردار کے ساتھ 9 مئی کے لیے ہم اپنی تیاریاں جاری و ساری رکھیں گے۔ میری بھی آج اس پریس کانفرنس کے حوالے سے اپنے ضلع بھر کے تمام ورکروں سے یہ گزارش ہے کہ اس رمضان المبارک کی ان مبارک اور مقدس ساعات سے مستفید ہوتے ہوئے اپنی اس نظریے اور عکاس کو پروان چڑھانے کے لیے اور قائد کی آواز میں اپنی آواز کو ملانے کے لیے عید کے بعد اپنی تحصیلوں کے اندر بھرپور اجلاسات کا بھی انعقاد کرنا ہے، اور 9 مئی کے لیے ایک بھرپور قوت کے ساتھ ہم نے یہاں مانسرہ سے اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ ہم نے شریک ہونا ہے۔ جو ہمارا اس سے پہلے کا ریکارڈ رہا، جس طور پر ہم الحمدللہ اس سے پہلے شریک رہے، اس سے بڑھ کر قوت کے ساتھ ہم اس 9 مئی کے پروگرام میں شریک بھی ہوں گے اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور کوشش بھی انشاءاللہ کریں گے۔ بہت مہربانی۔